الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں، شب و روز میں میں اور آپ دلوں کے اعمال کا یہ سلسلہ سن رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ دلوں کے اعمال اور دل کی صفائی اور اخلاص سے زیادہ بہتر کام کوئی ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا دل سدھر جائے. تو کل کے درسوں میں ہم نے جانا کہ اخلاص کو اپنانا بہت مشکل ہے. آدمی کا اخلاص کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی پڑتی ہے، تب جا کر آدمی مخلص ہوتا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے جو آدمی کو ملتی ہے. اخلاص کو اپنانا کیوں مشکل ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے کل کے درس میں جانا. اور آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی کہ اخلاص کو حاصل کرنا کیوں مشکل ہے، تو کہا کہ دل ایسی چیز ہے جو خیالات کا مرکز ہے. وقتاً فوقتاً طرح طرح کے خیالات دل پر وارد ہوتے رہتے ہیں. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھلتا ہے. طرح طرح کے خیالات دل پر آتے ہیں، اسی لیے اس کو قلب کہا گیا ہے. سفیان الثوری رحمہ اللہ، عابد زاہد، انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میرے لیے سب سے مشکل کام میری زندگی میں یہ رہا کہ میں اپنی نیت کو کنٹرول میں رکھوں. ما عالجت شيئا اشد علی من نیتی انها تقلب علی. وہ بار بار طرح طرح کے خیالات مجھے آتے رہے. کیسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ریاکاری کے خوف سے لوگوں سے چند باتیں چھپائیں. جیسے رات کا وقت ہے، اچانک رات 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ نے فوراً لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں تہجد کے لیے اٹھا تھا تو میں نے یہ چیز دیکھی، میں نے یہ نیوز پایا، میں نے یہ کال، میں نے کسی سے فون ریسیو کیا جب میں تہجد پڑھ رہا تھا. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اپنی عبادت کو چھپانا چاہیے. حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس تھا تو انہوں نے پوچھا کہ رات میں ایک ستارہ ٹوٹا تھا. کبھی کبھی آسمان پر ستارے کے گرنے کی کیفیت ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں ستارہ گرتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، کس نے اس ستارے کو دیکھا جو رات میں ٹوٹا تھا؟ تو اب عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا فوراً میں، قلت انا، پھر میں نے فوراً کہہ دیا اما انی لم اکن فی صلاۃ ولکنی لدغت. میں نے اس ستارے کو دیکھا لیکن میں اس وقت نماز کے لیے نہیں اٹھا تھا، مجھے کسی مچھر نے یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، اس لیے میں اس وقت نیند سے بیدار تھا، میں وہ دیکھ پایا تھا. یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ ریاکاری سے بچ جائیں، دل سے ریاکاری کو دور کر دیں. لیکن بہت سارے لوگ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، باتوں ہی باتوں میں ساری دنیا گھیر کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. فلاں مسجد میں نے بنایا، فلاں چیز میں نے کی، فلاں چیز کے بنانے میں ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا اور بہت بڑے بڑے کام ہم نے کیے. سارے کام دنیا والوں کو بتا دیں تو اللہ کو بتانے کے لیے آپ کے پلے میں ہے کیا؟ میرے پاس ہے کیا؟ ساری تعریف میرے کاموں کی دنیا والے ہی کر دیں تو حشر میں کیا لے کر جاؤں گا کہ آخر اللہ اپنی سجی سجائی جنت مجھے دے دیں. اللہ المستعان. اللہ سے آپ ڈریں، میں ڈروں، اور اپنے عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عمل کی حفاظت کرنا مشکل ہے. عمل کی حفاظت کرنا، ریاکاری سے بچا کے چھپا کے اسے رکھنا بڑا مشکل کام ہے. بہت سارے آدمی
باتوں باتوں میں ساری دنیا بتا دیتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ ریاکاری ہے۔ تو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اسی لیے اخلاص مشکل کام ہے۔ ایک تیسری چیز کہ اخلاص کا حاصل کرنا کیوں مشکل ہے، اس لیے کہ انسانوں کی دلوں میں شہوتوں کی محبت بھر دی گئی ہے۔ شہرت کی خواہش، مال کی خواہش، اچھے کھانوں کی خواہش، عورتوں کی خواہش، یہ ساری چیزیں انسانوں کے دلوں میں ڈم کر دی گئی ہیں، بھر دی گئی ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 14۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، لوگوں کے دل، ہر مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھر دی گئی، جیسے عورتیں، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اخلاص کا اپنانا اس لیے مشکل ہے کہ یہ ساری خواہشیں آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ عورتوں کی محبت، بیٹے کی محبت، بیٹی کی محبت، سونے اور چاندی کی محبت، یہ جائیداد، نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی کی محبت، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے راستے کا رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ جو زینت بنائی گئی ہے آپ کے لیے، اسی پر آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، وہ بس اٹھے بیٹھے ایک ہی بات کریں گے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ کسی طرح کا بھی کوئی بھی موضوع ہو، بات گھما کر وہی پیسے پر وہ لوگ لائیں گے۔ ان کا بیلنس اتنا ہے، آپ کے پاس کتنی دولت ہے، میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ لوگ ہیں عبد الدینار والدرہم، یہ تو دینار اور درہم کے غلام ہیں، یہ تو اسی کی بات کریں گے، مادی زندگی کی بات کریں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کل طائفة من الناس تميل الى نوع من هذه الانواع، ہر جماعت کسی ایک قسم کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ لوگ صرف عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اسی کی خواہش اس کے دل میں بھری دی۔ کچھ لوگ ہیں بچوں کی طرف، انہی کو آرام دینے کے لیے دن رات کمائیں گے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر۔ کسی لوگوں کو دولت کی، پراپرٹی کی فکر ہے، اسی کی بات کریں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز بھی جب کیا تو النساء، عورتوں سے شروع کیا بات، کہ عورتیں کس لیے؟ لأن الفتنة بهن اشد، اس لیے کہ عورتوں کا جو فتنہ ہوتا ہے، ان کی محبت کا جو فتنہ ہوتا ہے، وہ بڑا سخت فتنہ ہوتا ہے، بہت سخت فتنہ ہوتا ہے۔ انہی کی فتنے میں، انہی کی خواہش میں، انہی کے حصول کی خواہش میں، انہی کی محبت میں، کبھی ماں کی طرف ہو کر آدمی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اور کبھی بیوی کی طرف ہو کر ماں باپ پر ظالم بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے بیٹوں کا ذکر کیا، بیٹے جو اسے طاقت دیتے ہیں، اولاد سے آدمی کو طاقت ملتی ہے، اللہ نے اسی لیے سبب بنایا۔ آدمی فخر کرتا ہے میرا بیٹا ہے، اتنا بڑا نوکری کرتا ہے، اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا، جس کو انسان جمع کرتا ہے اس پر فخر کرتا ہے، اور کمزوروں پر فخر کرتا ہے۔ تو کچھ باتیں انشاءاللہ ہیں، کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، دلوں کی اصلاح کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔